آج کی ویڈیو میں ایک اہم بات کریں گے۔ پچھلے چند دنوں سے ہمارے علاقے میں درجہ حرارت تقریباً 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا رہا تھا۔ شدید گرمی تھی، مرغے اور چوزے بھی گرمی سے متاثر ہو رہے تھے، لیکن پھر اچانک بارش ہوئی، آندھی آئی اور درجہ حرارت تقریباً 32 سے 33 ڈگری تک آ گیا۔ اب بہت سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ گرمی ختم ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے وقت میں ایک نیا خطرہ شروع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے اور تمام دوستوں کو جو شوق ہے وہ اچھے سے جا رہا ہوگا۔ اچھا، آج ایسے ہے کہ رات کو کل شام کو تقریباً ایسے ہے کہ طوفان بہت زیادہ آ گیا تھا، اور جس کی وجہ سے ہماری یہ ترپال جو تھی یہ ساری ٹوٹ گئی تھی، اڑ گئی تھی۔ صحیح ہے، سارے جو ہمارا سیٹ اپ وغیرہ تھا کل لائیو آیا ہوا تھا بارش کے بعد اور طوفان کے بعد، ہر چیز درم برم ہوئی ہوئی تھی، کھڈوں کا برا حال ہوا ہوا تھا، ترپال اڑ گئی تھی۔ وہ تو الحمدللہ ایسے ہے کہ صبح آ کے ہم نے ٹھیک کر لی ساری ترتیب، پر سوچا کہ اس ٹاپک پہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں کو تھوڑا سا بتایا جائے کہ جب تقریباً ٹمپریچر ہمارے پاس 45 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا تھا کل تک، اور گرمی تھی، شدید گرمی تھی، ہر پرندہ جو ہے وہ پریشان تھا گرمی سے۔ پھر اچانک بارش ہوئی اور ٹمپریچر جو ہے وہ ایک دم گر گیا نیچے، تقریباً 30 ڈگری سینٹی گریڈ 32 تک آ گیا۔ تو ایسے ٹمپریچر میں ہمیں جب ٹمپریچر 45 سے ایک دم نیچے آ جائے، گر جائے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سوچا اس پہ ویڈیو بنائی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اچانک موسم بدلنے سے مرغوں اور چوزوں پر کیا اثر پڑتا ہے، کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور ہم نے اپنے سیٹ اپ میں کیا احتیاط کی۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، سیٹ اپ کا وزٹ کریں۔ سب سے پہلے ایسے ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا سیٹ اپ دکھا دیتا ہوں۔ الحمدللہ اس وقت موسم کافی بہتر ہے، بارش کے بعد ماحول میں نمی بھی آ گئی ہے اور گرمی کافی کم ہو چکی ہے۔ لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اکثر لوگ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب گرمی ختم ہو گئی ہے تو مرغوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جبکہ اصل مسئلہ اکثر اسی وقت شروع ہوتا ہے۔ دوستو، جب کئی دن مسلسل شدید گرمی پڑ رہی ہو اور پھر اچانک درجہ حرارت 10 سے 15 ڈگری تک کم ہو جائے تو پرندوں کے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے انسان کو اچانک گرمی سے ٹھنڈے ماحول میں لے جائیں تو نزلہ یا بخار ہو جاتا ہے، مرغوں اور چوزوں میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر کم عمر چوزے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ ایسے موسم میں چند مسائل زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں سے نزلہ اور زکام سب سے پہلے ہیں۔ مرغوں کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو سکتا ہے، ناک سے رطوبت آ سکتی ہے، سانس لیتے وقت آواز بھی آ سکتی ہے، سانس کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ بارش کے بعد نمی بڑھ جاتی ہے، اگر ہوا کا گزر مناسب نہ ہو تو سانس کی بیماریاں شروع ہو سکتی ہیں۔ کمزوری اور سستی، بعض مرغے اچانک کمزور پڑ جاتے ہیں، خوراک کم کھاتے ہیں، ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہاضمے کے مسائل، موسم کی تبدیلی بعض دفعہ خوراک کے نظام کو بھی متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے پتلے فضلے یا کم خوراک کھانے کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ ہم نے کیا احتیاط کی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اپنے سیٹ اپ میں کیا احتیاط کی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نے کھڈوں کو بارش کے پانی سے محفوظ رکھا، کوشش کی کہ اندر نمی زیادہ جمع نہ ہو۔ دوسری چیز، صاف پانی مسلسل مہیا کیا گیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ موسم ٹھنڈا ہو گیا تو پانی کم پینا چاہیے، لیکن پرندوں کو صاف پانی ہر وقت ملنا چاہیے۔ تیسری چیز، رات کے وقت تیز ٹھنڈی ہوا سے بچاؤ، کیونکہ رات میں درجہ حرارت مزید کم ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز، روزانہ مرغوں کا مشاہدہ۔ اگر کوئی مرغہ الگ بیٹھا نظر آئے یا خوراک کم کھا رہا ہو تو فوراً نوٹ کریں۔ اہم بات، بیماری جب واضح نظر آنے لگے تب تک اکثر کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کامیاب پرندہ پالنے والا وہ ہے جو بیماری کا انتظار نہیں کرتا بلکہ پہلے سے احتیاط کرتا ہے۔ الحمدللہ ابھی تک ہمارے سیٹ اپ میں تمام مرغے نارمل ہیں، خوراک بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، اور موسم کی تبدیلی کے باوجود کوئی خاص مسئلہ سامنے نظر نہیں آیا۔ لیکن ہم مسلسل نگرانی کر رہے ہیں کیونکہ اگلے چند دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کے علاقے میں درجہ حرارت کتنا تھا، بارش کے بعد کتنا کم ہوا، اور کیا آپ کے مرغوں یا چوزوں میں کوئی تبدیلی دیکھی گئی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اصیل مرغوں، چوزوں اور پولٹری سے متعلق ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔